علی بھائی سناؤ جی. جی جی بھائی, کہاں سے تشریف لائے بھائی؟ علیکم السلام. میں پاکستان جنگ سے ہوں, پہلے بھی 2-3 دفعہ پاکستان جنگ. جی سر, کیا حکم ہے جی؟ جی سر. حکم کیا کرنا ہے جی؟ آپ سے 2-3 سوال میں نے کیے تھے شروع میں ہی. میں مطمئن نہیں ہوں آپ کی جوابوں سے. ٹھیک ہے بھائی, مطمئن نہیں تو دوبارہ کیوں آئے بھائی؟ سوالوں کو ساتھ مطمئن نہیں ہے تو واپس کیوں آئے؟ سوال کرنے لگا ہوں. مطمئن نہیں ہے تو پھر واپس کیوں آئے؟ کسی اور کے دروازے کو واپس آپ کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے. جو آپ بیٹھے ہیں نا, آپ کی ویڈیوز میرے پاس جب سامنے آتی ہیں نا تو مجبور کر دیتی ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں بھائی, یہ اگر دیکھیں ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو دھیان نہ رکھیں. دیکھیں کوئی بھی حق بات ہو, میں قرآن سے زیادہ بڑا تو نہیں ہوں, اللہ سے بڑا تو نہیں ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہیں ہوں. اگر آپ اس کو نہ سنیں نہ سمجھیں تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے. آپ قرآن کی بھی اچھی طرح سے نہ پڑھیں. کریں گے تو ہم ضرور مطمئن ہوں گے. آپ اگر سن لینا بھائی کی بات کریں گے تو مطمئن سن لینا بھائی, سن لیں بھائی. اگر آپ قرآن بھی میں اللہ جو چیز فرماتا ہے اس کو نہ سنیں, اس کو نہ سمجھے تو اس سے بھی کوئی آپ کو اطمینان نہیں آئے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی اگر نہ سنیں نہ سمجھے کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ اگر آپ ادھر ادھر کی نہ کریں تو چلیں بھائی, اگر قرآن نہ بھی سنیں, حدیث نہ بھی سنیں, پھر بھی ان کو اطمینان آئے گا. یہ عجیب چیز ہے. اب آپ نے بات سمجھی ہے میں نے کہا کیا ہے؟ اب بات کا بتنگڑ کیوں بنا لیتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ اگلا بندہ بولتا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ قرآن کی بات کریں, حدیث کی بات کریں, ہم ضرور سنیں گے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, آپ نے میری بات سنی نہیں, آپ ہر دفعہ میری بات کاٹتے ہیں. آپ نے میری بات کو الٹا کر دی ہے, آپ میری بات الٹا کر گئے ہیں. ہماری بات عرض یہ ہے کہ ہماری بات تب آپ سمجھیں گے, چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو, کہ آپ ہماری بات کو سنیں. اگر سنیں گے نہیں, دھیان نہیں رکھیں گے نا, پھر آپ سمجھ نہیں جائیں گے, پھر آپ شکایت کریں گے کہ مجھے اطمینان نہیں ہوا جی. ٹھیک ہے نا؟ وہ دنیا کا کتنا بھی سن لو نا پلیز, دنیا کا کتنا بڑا محقق ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے. ان کی بات اگر کوئی نہ سنے نا تو ان پھر بھی کسی کو اطمینان نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں اطمینان نہیں ہوگا. اگر نہیں سنے پیغمبر کی بات کو وہ سمجھ نہیں آئے گی. تو اگر آپ کوئی سوال مجھ سے کرتے ہیں نا تو شرط یہ ہوگا کہ آپ پھر مجھے بولنے دیں گے, بات کاٹیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جس انداز سے میں جواب دوں گا اسی جواب کو آپ سنیں گے. پھر اعتراض ہوگا تو اعتراض, جب جواب ختم ہوگا تو اعتراض کریں گے. صحیح ہے؟ ٹھیک ہوگا. اوکے. کیا سوال؟ اچھا سر, مختصراً تھوڑا سا مجھے بتائیں, مختصراً تھوڑا سا, لمبی توضیح میں نہیں جانا, تھوڑا سا مختصراً بتا دیں کہ صحابی اور شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کس کے نزدیک صحابی کی تعریف؟ صحابی کی تعریف مختلف ہے. صحابی آپ کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیں, صحابی کا تعریف مختلف ہے, مختلف لحاظ سے مختلف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ صحابی کو اگر دیکھ لیں لغت میں, عرف میں اس کے اور معنی ہیں, اور جماعت عمریہ کے نزدیک اس کے معنی اور ہیں, اور آج کل اس کا معنی جو ہے جماعت عمریہ کے کثرت استعمال کی وجہ سے متاثر ہو چکا ہے. صحابی کا مطلب لغت میں یہ ہے کوئی شخص آپ کے ساتھ رہا ہو, چاہے کچھ عرصہ چاہے لمبی عرصہ. یہ لغت کے لحاظ سے, وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ رہا ہو, چاہے اسے محبت کرتا ہو چاہے اسے دشمنی کرتا ہو, اگر وہ ساتھ رہا ہو یعنی ساتھ والا, یہ لغوی لحاظ سے. عرف کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, عرف میں, عرب کے عرف میں, کہ اگر کسی کو کسی کا صاحب بولتے ہیں تو وہ اس کو یعنی وہ اس کے شاید کہ کچھ عرصہ رہا ہو ساتھ, زیادہ عرصہ رہا ہو, کم نہیں کچھ زیادہ رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو عرف میں اس طرح کے وہ بھی دلالت نہیں کرتا کہ یہ مومن ہے, مسلمان ہے, دوست ہے, دشمن ہے, مخلص ہے, اس پہ دلالت نہیں کرتا. یعنی صرف صحبت حاصل ہوا وہ کچھ عرصہ, اس کو کہیں گے صاحب, یہ عرف میں. لیکن آج کل مسلمان جس معنی میں صحابی کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ ہر ساتھ والے کو نہیں کہتے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. ٹھیک ہے نا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور اس نے اسلام کا اظہار کیا ہو اور پھر مرتد نہ ہوا ہو. اگر مرتد ہوا ہے تو دوبارہ پھر توبہ کیوں مسلمان بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ اگر مرتد ہوا ہے تو دوبارہ توبہ کر کے مسلمان بناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے وہ ایک لمحے کے لیے دیکھے, دور سے دیکھے, بات نہ بھی کرے, بات کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہ بھی سنے, چاہے دیکھے بھی نہ, اندھا ہو, لیکن وہ یعنی پیغمبر کہیں ہیں تو وہ ساتھ سے گزریں ایک لمحے کے لیے بھی, تو وہ صحابی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں صحابی. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ زیادہ عرصہ رہا ہو یا کم عرصہ رہا ہو, وہ اس کی کوئی لحاظ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, کلمہ پڑھا ہو, بس ختم ہے. بعد میں مرتد ہوا ہو, اگر مرتد ہوا ہے تو پھر صحابی نہیں ہے. اگر مرتد ہوا ہے تو دوبارہ مسلمان ہوا ہے تو صحابی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں صحابی. ٹھیک ہے. جی سر, آپ کے نزدیک یہ اصطلاح ہے صحابی کی کہ جس نے حضور پاک علیہ السلام نہیں, میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں مسلمانوں کیا نہیں, آپ اپنی بتائیں, آپ کس کو بولیں گے؟ میں کہہ دیتا ہوں.
یہ مسلمانوں کے ہاں آج کل اہل سنت کے کتابوں میں جائیں گے نا، صحابی اسی کو کہتا ہے، ابن حجر الاسقلانی کی کتاب ہے. نہیں وہ کہتے ہیں. اب سن لو پلیز تم سن لو نا، الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں صحابہ کی یہی تعریف کرتا ہے. میرے نزدیک یہ کہ صحابی کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. دیکھیں صحابی کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، جیسے نماز ایک شرعی اصطلاح ہے، جیسے نبوت ایک شرعی اصطلاح ہے، امامت ایک شرعی اصطلاح ہے. یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے ہمارے نزدیک. ہم دیکھیں گے یہ کسی روایت میں یا قرآن میں کس معنوں میں استعمال ہوا. احادیث میں ہم جب جاتے ہیں، چاہے شیعہ حدیث ہو مخالفین کی حدیث ہو، وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. صحابی لغوی معنوں میں یعنی ساتھ والا، کوئی شخص ساتھ رہا ہے نا تو اس کو اسی معنوں میں استعمال ہوا. یہ جن معنوں میں یہ آج کل استعمال ہو رہا ہے، یہ ایک معنی ہے جو بعد میں وجود میں آئی ہے. احادیث میں ان معنوں میں اس کا استعمال نہیں ہے. جی سر. اور شیعہ علماء کا مجھے شیعہ علماء کے ہاں مجھے نہیں معلوم صحابی کی تعریف کیا کرتے ہیں کیونکہ میں نے عرض کیا. نہیں آپ شیعہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں شیعہ ہم کس کو بولتے ہیں؟ شیعہ ہم کس کو بولتے ہیں؟ شیعہ ہم اس کو بولتے ہیں، شیعہ اثنا عشری اس کو بولتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کو 12 اماموں کو مانتا ہو، امام مانتا ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین اور معصوم مطہر منسوب من اللہ مانتا ہو، اور ابو بکر عمر کو غاصب مانتا ہو. اس کو ہم شیعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہوگا. یعنی کہ شیعہ ہونے کے لیے آپ کو یہ شہادتین بھی پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ شیعہ نہیں ہوں گے. جو رسول اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا تو وہ تو کافر ہے. وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو رہا نہیں. میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شہادتین کلمہ کے علاوہ جو آپ پڑھاتے ہیں، 2 دفعہ آپ نے ایک بندے کو پڑھایا، میں نے ویڈیو آپ کی دیکھی تھی، آپ نے کہا شہادتین پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ بندہ شیعہ نہیں ہوتا. میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ شہادتین کلمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے شیعہ بننے کے لیے؟ تو دیکھیں اگر کوئی، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ شہادتین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے، دین کی اساس ہے. اس کو کوئی نہیں مانتا تو یہ نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے. یعنی آگے آپ ملاتے ہیں نا شہادتین میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت جو آپ پڑھنا ضروری ہے. وہ شہادتین نہیں ہے بھائی، وہ شہادتین نہیں ہے. کیا چیز ہے جو آپ پڑھاتے ہیں؟ شہادتین کہتے ہیں دو بھائی صاحب سن لو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادتین اس کو بولتے ہیں. ہاں یہ شہادتین ہے، دو گواہیاں. شہادتین یعنی 2 گواہیاں. وہ 2 گواہیوں سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. شہادتین سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے چلیں جو آگے آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آگے آپ پڑھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اماموں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی جیسے معصوم واجب الطاعہ اللہ کی جانب سے منصوص جن کو اللہ تعالیٰ نے نصب فرمایا کہ ان کی طاعت پوری دنیا پہ واجب ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا شہادت دینا سب کے لیے ضروری ہے. اس کا مطلب ضروری ہے، مطلب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، اس کے بعد یہ چیز پڑھنا ضروری ہے آپ کے بقول. بالکل ضروری ہے. کوئی اس کو نہیں مانتا تو مومن نہیں ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ شیعہ نہیں ہوں گے. شیعہ نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، جنت نہیں جائیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے پہلا سوال جب میں نے کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی، جب زمین پہ اتاری گئی یہ آیت اس کے ساتھ ہی شیعہ مذہب وجود میں آ گیا تھا. یہ آپ کے الفاظ تھے، آپ نے کہا تھا مجھے. ٹھیک ہے، شیعہ مذہب اس وقت وجود میں آ گیا تھا. حضور علیہ السلام نے پوری زندگی جو کلمہ پڑھایا، صحابہ کو پڑھایا، پوری دنیا کے پورے عرب میں جو پڑھایا گیا، اس میں یہ ضروری یہ پڑھایا کسی کو جو آپ پڑھاتے ہیں؟ جی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم ربک الذی سے شروع ہوا تو کس کو پڑھایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، میں نے آپ کو دکھایا تھا نا کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے وزیر ہیں، میرے جانشین ہیں. اور اسی وقت فرمایا نا، اسی وقت جب غار میں آیا تھا میں نے آپ کو سنایا تھا. جی ہاں، کہ وہ حدیث میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا. وہ کون سی حدیث تھی؟ میں نے وہ پڑھ لی تھی. آپ مجھے اس کا جواب دیں. خاموش حضور علیہ السلام نے اب خاموش ہو دیکھیں آپ دو مختلف. ایک منٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اسی وقت، تو اسی وقت حدیث بھی آپ کو سنایا تھا نا. وہ تو یاد نہیں حدیث ہو آپ کو. میں نہج البلاغہ کی نہیں، وہ نہج البلاغہ تو آپ مانتے ہی نہیں ہے نا. اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں مانتا؟
آپ نے خود میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نہیں پھر یہی بات ہوئی نا کہ آپ اس کو آپ مانتے ہی نہیں. جہاں آپ سن لو نا بھائی, آپ سن لو, وہاں آپ ماننا شروع کر دیتے ہیں. بعض کتابیں ہیں تو وہ سب صحیح ہیں, بعض کتابیں ہیں ان کی اکثر روایات صحیح ہیں. اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ اس کی سب روایات صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کی پوری جھوٹ ہے. تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نہج البلاغہ کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے سب روایات احادیث معتبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کا سب غیر معتبر ہے. اس بات کو آپ نہیں نہیں سمجھتے آپ. چلیں وہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی جو تو پھر آپ یہ نہ بولے کہ نا ہم نہج البلاغہ کو نہیں مانتے ہیں. آپ ہر بات کو یہ جواب دیتے ہیں, ہر بندے کو یہی کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے, یہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے. چلیں مدعے پہ آئیں, جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ جواب دیں. ایک منٹ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا وہ یہ ہے, اس کی طرف بھی آئیں گے. آپ کے سوال آپ سن لینا بھائی, ویسے بات ہے تو وہ بات کریں. آپ سنیں گے اپنی بات کریں. یہ کتاب ہے نہج البلاغہ, یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 300. جو میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ دوسروں کے لیے بھی بہت مفید ہے, دوسروں کے لیے بھی بہت مفید ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, پلیز خاموش ہو جاؤ. میں آپ کی نہج البلاغہ کو نہیں مانتا. کوئی اور قرآن کریم نہیں, آپ نے دوسرا آیت سنا مجھے. بھائی صاحب آپ نے ہمارے پرسپیکٹیو سے نا, مجھے پتا آپ نہیں مانتے نا, ہمارے پرسپیکٹیو سے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں, قرآن سے ثابت کریں نا جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. بھائی صاحب آپ دیکھیں, آپ سے جو شرط ہوئی تھی نا کہ آپ مجھے بات کرنے دیں گے, آپ نے شرط کو توڑا نا بار بار. نہیں شرط کو توڑا نا. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر وہی بات, تو جو بھی میں جواب دینے لگا ہوں وہ جواب ہوتا ہی نہیں ہوتا, وہ لوگ سمجھ جائیں گے نا. اب جو ہے نا میں آپ کو علی بھائی آپ ایک دفعہ بات, ٹھیک ہے بھائی ختم ہے, ختم, آپ سے گفتگو نہیں ہوگی نا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. جب آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے تو میں نے آپ سے پہلے شرط لگایا تھا کہ آپ مجھے بات کرنے دیں گے, ٹھیک ہے. جواب غلط بھی ہے تو آپ اس جواب کو سنیں گے. جب آپ نہیں بات کرنے دیتے تو میں آپ سے کیوں گفتگو کروں. آپ بدتمیزی کرتے ہیں. آپ کے پاس بھلے منافق کے 3 نشانیاں ہیں نا, ایک نشانی وہی ہے, سب سے پہلی نشانی اذا وعد خلف, جب وعدہ دیتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. آپ سے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بات کرنے دے دو, ہم نہیں کہتے کہ آپ نہج البلاغہ کو مانتے ہیں, لیکن ہم تو مانتے ہیں نا ہماری پرسپیکٹیو سے, ہماری نقطۂ نظر سے, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی, اس وقت شیعہ مذہب آغاز ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. شیعہ مذہب کو حق نہیں ہے کہ اپنی کتابوں پہ یقین رکھے. تو یہ دیکھو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ فرماتے ہیں, وہ آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے, حدیث یوم الدار سے. یہاں پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ وقد علمتم موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخسیسہ. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جنہوں نے عرب کے ہیروز کو, عرب کے جنگجوؤں کو میں نے جہنم واصل کیا ہے. وکسرت نواجم قرون ربیعۃ ومضر, قبیلہ ربیعہ اور مضر کے ان کے جنگجوؤں یعنی ان کے سر کے شاخوں کو میں نے توڑ دیا ہے, یعنی ان کے جنگجوؤں کو میں نے جہنم واصل فرمایا. اور تم جانتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قریبی ساتھی تھا. والمنزلۃ الخسیسہ, اور میرا کیا خاص منزلت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. وضعنی فی حجرہ وانا ولد, یہ تو ایک کتاب میں تو نہیں, یہ بہت ساری کتابوں میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آغوش میں لیا جب میں ننھا بچہ تھا. یضمنی الی صدرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے. یہ کس کو یہ شرف حاصل ہے؟ کس صحابی کو یہ شرف حاصل ہے؟ کسی کو نہیں ہے, جن کی پرورش گہوارے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ذمہ لی ہے. وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ, میں بچہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بستر پہ سلاتے تھے. وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد شریف میرے جسد سے, میرے بدن سے مس کراتے تھے. وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ, اور اپنا عطر مبارک, اپنا خوشبوئی مبارک مجھے سنگواتے تھے. وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلَقِّمُنِي, میں بچہ تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو منہ میں لیتے تھے, اس کو چپاتے تھے, پھر اس کو نوالا بناتے تھے, میرے منہ میں ڈالتے تھے. وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ, اس زمانے سے لے کر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ایک لفظ جھوٹ نہیں سنا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کوئی غداری, کوئی خطا کاری نہیں دیکھی ہے. میں اس سے پیدائش سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے ساتھ تھا. وَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مِن لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِّن مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے بچہ تھے, خود پیغمبر جب سے بچہ تھے, جب تک وہ ماں کی دودھ پیتے تھے, اس زمانے سے, ماں کی دودھ تو نہیں تھی ان کی, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی دودھ تھی, اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک بہت بڑے فرشتے کو لگایا تھا, ڈیوٹی دی تھی کہ اللہ کی جانب سے ان کو راستے دکھاتا تھا وہ فرشتہ.
محاسن اخلاق العالم، اور بہترین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دین ابراہیمی کی اتباع نہیں کیا. نبی